وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم. یہ مناظر ضلع اٹک کی تحصیل پنڈی گھیب کے ایک گاؤں ڈھولیا کے صبح کے مناظر ہیں. حسین مناظر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی حسین صبح ہے اس گاؤں کی، لیکن یہ علاقہ قدرتی وسائل سے مالا مال ہونے کے باوجود ہر لحاظ سے پستگی کا شکار ہے. ایجوکیشن سے لے کے انفراسٹرکچر تک کچھ بھی قابل بیان نہیں ہے، اور اس کی بڑی وجہ یہاں پہ جاگیردارانہ سسٹم اور ووٹوں کے نام پر لوگوں کو بیوقوف بنانے والے رہنماؤں کی ہٹ دھرمی ہے. قبرستان کی سی خاموشی اس بات کی غماز ہے کہ ہر دور حکومت میں اس علاقے کو محرومیوں کے سوا کچھ نہیں دیا گیا. کوئی اچھی یونیورسٹی ہے، نہ کوئی بڑی فیکٹری. یہاں کے عوام کی اکثریت یا تو زراعت سے گزر بسر کرتی ہے یا اپنے پیاروں کو دیار غیر میں بھیج کر، جو خطیر زر مبادلہ بھیج کر نہ صرف اپنے خاندانوں بلکہ ملک و قوم کی خدمت بھی کر رہے ہیں. اسلام آباد سے 50 سے 120 کلومیٹر کے درمیان مسافت پر ضلع اٹک کی 3 تحصیلیں فتح جنگ، جنڈ اور پنڈی گھیب اپنا احوال اپنی قومی شاہراہوں کی صورتحال سے دے رہی ہیں. ذرا آپ نے ملاحظہ فرمائیں. تحصیل فتح جنگ اور تحصیل پنڈی گھیب وہ تحصیلیں ہیں جہاں پر سی پیک بھی گزر رہا ہے، اور یہ جو جگہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں یہ سی پیک کا وہ حصہ ہے جو ہکلا اور فتح جنگ کو ملاتا ہے، اور یہ وہی مقام ہے. یہ انٹرچینج یہاں پر بنے گا. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا اہم ترین علاقہ ہے ضلع اٹک کے یہ علاقے، خصوصاً اسٹریٹجک لحاظ سے بھی انتہائی اہمیت کی حامل ہیں تحصیل فتح جنگ اور تحصیل پنڈی گھیب، لیکن ان علاقوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. اس کا اندازہ آپ اس سڑک سے لگا سکتے ہیں کہ جگہ جگہ کھڈے ہیں، اور جو صورتحال ہے وہ انتہائی ناگفتبے ہے. اس سڑک کی وجہ سے اور اس طرح کے روڈز کی وجہ سے آئے روز امن و امان کی صورتحال بھی خراب ہوتی ہے، اور شہریوں کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے، لیکن ارباب اختیار کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی. حالانکہ یہاں سے بہت کچھ رپورٹ ہوا ہے، اور اس علاقے میں خصوصاً پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کریں، پاکستان مسلم لیگ نون کی بات کریں، پاکستان مسلم لیگ کاف کی بات کریں، یا پھر موجودہ حکومت تحریک انصاف کی بات کی جائے، تو ہر دور میں یہاں سے وفاقی وزراء بھی رہے ہیں، صوبائی وزراء بھی رہے ہیں. ایم این ایز اور ایم پی ایز کی ایک لمبی فہرست ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو جید علماء کرام ہیں وہ بھی، ان کا تعلق بھی ضلع اٹک سے ہے، اور بڑی سیاسی شخصیات کا تعلق بھی ضلع اٹک سے ہے. لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ روڈ کی حالت کیسی ہے، اور یہاں پہ عوام جو ہے وہ اپنی مدد آپ کے تحت یہ روڈ اب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ اس کی مرمت کر رہے ہیں، اور یہ سب کام اپنی مدد آپ کے تحت ہو رہا ہے. مختلف مقامات پر یہ کام سر انجام دیا جا رہا ہے، لیکن یہاں پہ پھر کہوں گا کہ جو جاگیردار طبقہ ہے، جو سرمایہ دار طبقہ ہے، اس کی توجہ اس طرف بالکل نہیں ہے. اور یہاں پہ جو یہ سماجی کارکنان خدمات انجام دے رہے ہیں، ان کی
تاثرات کیا ہیں انہیں کی زبانی آپ سن سکتے ہیں۔ اللہ اجر دے مولانا بس بندہ خوش ہو جناب، بندہ خوش ہے جناب، خوش ہے۔ کرنول سے فتح جنگ اور فتح جنگ سے ایک راستہ دھلیاں چوک کو آتا ہے اور دوسرا راستہ جنڈ کو جاتا ہے۔ جنڈ سے ہونے والا راستہ سیدھا کوہاٹ جاتا ہے اور کوہاٹ سے پھر یہ پارا چنار کی طرف سڑک جاتی ہے۔ دوسری طرف جو فتح جنگ سے دھلیاں چوک ہے یہاں پر یہ جا کر ملتا ہے میاں والی کے ساتھ، تلگنگ میاں والی سے ہوتا ہوا پھر یہی راستہ ڈی جی خان اور ڈی آئی خان کے ساتھ بھی ملاتا ہے۔ صوبہ بلوچستان، صوبہ سندھ اور صوبہ خیبر پختونخوا کو ملانے والی سڑک کی حالت یہ یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ اس روڈ پر کتنا رش ہے، اور یہ چھوٹی گاڑیاں ہیں، بڑی گاڑیاں ہیں، ہیوی ٹرالرز ہیں، کنٹینرز ہیں، اور اس روڈ کا وائر بھی چیک کر لیں کہ اس کی چوڑائی کتنی ہے۔ گاڑیاں آگے جا رہی ہیں، کراسنگ تک کا ایشو ہے۔ ضلع اٹک کی یہ سب سے اہم تحصیل ہے جس کا نام فتح جنگ ہے، اور یہ فتح جنگ کے روڈز کی آپ حالت دیکھ لیں، یہ شہر کے روڈز ہیں جہاں سے یہ ٹریفک گزرتی ہے، اور یہ بالکل ہائی وے کے اوپر یہ شہر ہے۔ اور روڈز کی حالت کا اندازہ لگا کر آپ خود یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں پر منتخب ہونے والے سیاسی نمائندوں کی کارکردگی کیا ہے۔ یہ مناظر ضلع اٹک کی قدیم تحصیل پنڈی گھیب کی شاہراہ کے ہیں۔ ہمیشہ ڈھلنے والی شام ایک نئی صبح کی نوید سناتی ہے اور دنیا امید پہ قائم ہے۔